اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین. قال لقمان علیہ السلام لبنی یا بنی انی خدمت 400 نبی واخذت من کلامہم 4 کلمات. واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ واک کا پروگرام اہل بیت علیہ السلام کی پاک سیرت اس کی طرح ہم واک کرتے ہیں، اور تاکہ یہ جو فزیکل اعتبار کے ساتھ ہمارا چلنا ہے یہ معنوی اعتبار کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کا خزانہ بن جائے. آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت لقمان علیہ السلام کی بہت بڑی نصیحت اور ایک بہت بڑی تربیت اور ایک بہت بڑی تعلیم ہے، جو حقیقت میں ہم سب کے لیے ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ یا بنیا انی خدمت 400 نبی، میں نے 400 نبیوں کی خدمت کی ہے، 400 نبیوں کی سروسز میں رہا ہوں، 400 جو نبی ہیں ان کا خدمت گزار رہا ہوں. وَأَخَذْتُ مِنْ كَلَامِهِمْ 4 کلمات، اور میں نے ان انبیاء کی جو تعلیمات ہیں ان میں 4 چیزیں سیکھی ہیں. 4 چیزیں سیکھی ہیں. These are very profound. 4 چیزیں میں نے 400 نبیوں کی خدمت کرنے کے بعد 4 چیزیں میں نے حاصل کی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، کہ جب آپ نماز کی سب سے پہلی چیز یہ ہے، 4 چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ نماز میں ہوں، اذا كنت في الصلاة، جب آپ نماز میں ہوں، فاحفظ قلبک، اپنے دل کو محفوظ رکھو ہر قسم کے وسوسوں سے، ہر قسم کی وسپرنگ سے، ہر قسم کے شک سے، ہر قسم کی شبہات سے، ہر قسم کی نیگیٹو فیلنگ سے. فاحفظ، فوکس کرو پورے اپنے آپ کو نماز کے دوران، پورے انداز کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ رکھو. کس سے؟ شیطانی تخیلات سے، توہمات سے. تمہاری ساری کی ساری توجہ، کنسنٹریشن، فوکس مائنڈ ہو کر نماز پڑھو. اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، کنسنٹریشن رکھیں گے. اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو جو نماز کی میننگز ہیں اس کو نگاہ میں رکھیں. نماز کی جو ترجمہ ہے، انٹرپریٹیشنز ہیں، اس کو آپ نگاہ میں رکھیں گے تو آپ کی جو مائنڈ ہے یہ ڈائیورٹ نہیں ہوگا، اس میں ڈائلوشنز نہیں آئیں گی شیطانی. اس وجہ سے تاکید کے لیے کہا گیا ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو صلاۃ مؤدٍ، کہ زندگی کی آخری نماز ہو. کھانے کے لیے ضروری نہیں کہ کھانا اس طرح کھائیں کہ زندگی کا آخری کھانا. نماز کے لیے یہ ہے کہ نماز آپ اس طرح پڑھیں کہ زندگی کی آخری نماز ہو، اس طرح ویلکمنگ، اس طرح خضوع کے ساتھ، اس طرح خشوع کے ساتھ، اس طرح ہمبلنس کے ساتھ، اس طرح کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے انداز کے ساتھ فوکس ہو کر بارگاہ پروردگار میں. یہ نہیں دیکھو معصومین علیہ السلام، دیکھو نا کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے.
نماز انسان پہ پڑھے کہ نماز میں سارے دنیا کے جو خیالات نہیں تھے، جس طرح جو بعض کہتے ہیں کہ چابیاں گم گئیں تو انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو، چابیاں تمہیں یاد آ جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ناقص نماز نہیں، کامل نماز تبھی بنتی ہے کہ جب انسان معصومین علیہ السلام کی سیرت پاک کی طرف متوجہ رہا کرتا ہے۔ اس طرف متوجہ یہ ہے کہ جب معصومین حتیٰ کہ وضو کیا کرتے تھے، ان کا جو رنگ ہے وہ سرد ہو جایا کرتا تھا، اس طرح تململ، اس طرح کانپا کرتے تھے۔ تمہیں نہیں پتہ ہے کہ ہم کس کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں؟ بارگاہ رب العزت۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میں نے 4 نبیوں کی خدمت، 400 نبیوں کو، 4 نہیں 4 میں نے 400 نبیوں کی خدمت کی ہے، اور 400 نبیوں کی خدمت سے میں نے 4 جملے نکالے ہیں، 4 تعلیمات نکالی ہیں، 4 چیزیں میں نے حاصل کی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، کہ جب آپ نماز کی حالت میں ہو، اپنے دل کو، اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرو، فوکس کرو اپنے آپ کو پورا اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ دوسری چیز وَإِذَا كُنْتَ عَلَى الْمَائِدَةِ فَاحْفَظْ حَلْقَكَ، جب آپ دسترخوان پہ بیٹھیں، کھانے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھیں، تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کھانے پہ بھی کنٹرول کرنا ہے۔ فَاحْفَظْ حَلْقَكَ، اپنے گلے کو، اپنے منہ کو، اس میں بھی اتنا نہ کھائیں کہ انسان تنفس لینا، بریتھ کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ کھانا زندگی کا آخری سمجھ کے نہ کھائے انسان، اتنا سپیس اس میں چھوڑے کہ انسان اچھے طریقے سے سانس لے سکے، ہے نہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں طریقہ دیا ہے کہ تھوڑی بھوک رکھ کے ختم کریں کھانے کو، یعنی تم میں اشتہا ہونی چاہیے کھانے کی اور کھانا جاؤں، کیونکہ جب انسان کے اسٹمک میں، پیٹ میں کھانا جاتا ہے تو اس کا سگنل جو مائنڈ تک پہنچتا ہے it takes about 10 minutes۔ اب ایک انسان جب بھرتا رہتا ہے، جب یعنی اس کے بعد مائنڈ تک جب سگنل پہنچتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا حشر ہو گیا۔ اس وجہ سے اتنا کھائیں، اتنا تھوڑا کھائیں گے بعد میں بھی کھا سکتے ہیں آپ آرام سے، یعنی جب بھوک لگے تو آپ کھائیں، بھوک نہیں ہے تو خواہ مخواہ جو ہیں وہ اپنے لیے، اپنے اس مشین کے اوپر انسان کو خواہ مخواہ جفا نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھے تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں، کھاتے ہوئے بھی اس طرح نہیں ہے کہ زیادہ سے اس طرح کھاتے رہیں، کہ بہت ساری جو ہماری بیماریاں اسی وجہ سے بھی ہیں کہ چونکہ ہم اپنے کھانے کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے ہیں، اور نہ اپنی ڈائٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں کنٹرول ہوتا ہے۔ تھوڑا کھا لیں، مقوی کھائیں، کھانا وہ کھائیں جو طاقت والا کھانا ہے، مقوی کھانا جو ہے نا کھائیں جس سے آپ کو اسٹرینگتھ ملے، جس سے آپ کو طاقت ملے، تھوڑا کھائیں آپ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ فَاحْفَظْ عَيْنَكَ، جب آپ دوسرے کے گھر مہمانی کے لیے جاتے ہیں، جب دوسرے کے گھر آپ جاتے ہیں، کسی غیر کے ہاں آپ مہمان ٹھہرتے ہیں، فرمایا کہ فَاحْفَظْ عَيْنَكَ، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں۔ کیا تعلیمات ہیں انبیاء علیہ السلام کی، کیا تعلیمات ہیں۔ دوسرے کے گھر میں ادھر ادھر جھانکے نہیں، ادھر ادھر دیکھیں نہیں، اس وجہ سے کہ ہر ایک کا اپنا الگ پردہ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی الگ سلسلہ جو ہے اسرار ہوا کرتا ہے۔ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، دوسرے کے گھر میں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے کے گھر میں پردے کا خیال رکھیں، دوسرے کے گھر میں اپنی جو عزت اور آبرو ہے، اپنی غیرت اور حمیت ہے، اس کے بارے میں خیال رکھیں۔ اس وجہ سے مجھے یاد ہے آج سے I think about 30 years ago، 30 سال پہلے ہمارے استاد حضرت آیت اللہ وجدانی فخر
اعلی اللہ مقامہ، جب وہ ہمیں لمعتین پڑھایا کرتے تھے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا مرعشی نجفی اعلی اللہ مقامہ، ان کے حسینیہ میں حسینیہ نجفیہ کہتے تھے، اس میں اس کلاس میں کم از کم جو ہے وہ 400-500 بڑے بڑے اس میں مجتہد بھی آیا کرتے تھے ان کی اس کلاس میں. اس قدر پاورفل ان کی جو ہے نا وہ کلاس ہوا کرتی تھی. اور جب ہم تبلیغ پہ جانے کے لیے یہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے درس اخلاق دیتے، اس میں ایک جملہ جو آج تک ہمیں یاد ہے کہ جب آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، بچیاں اسی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، گھر کے اسباب وسائل سارے اسی طرح ہوتے ہیں، سب چیزیں آپ کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی سارا بھروسہ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ خدا نخواستہ تمہاری نگاہ کسی دوسرے محرم کی طرف چلی جائے. کتنی برا ہے انسان کہ انسان اپنی غیرت کا جو ہے نا وہ سودا کرے. اس وجہ سے حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 400 نبیوں کی خدمت میں سے ایک چیز یہ ہے حاصل کی کہ جب دوسروں کے گھروں میں ہوں، دوسروں کے گھروں میں اپنی ان آنکھوں کا خیال رکھو، اپنی ان آنکھوں کی حفاظت کرو. وَإِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْخَلْقِ فَاحْفَظْ لِسَانَكَ. اور آخری چیز یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوں، لوگوں کے درمیان تو کیا کریں؟ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، زبان کو کنٹرول کریں. زبان کو جو کنٹرول کرنا ہے یہ بہت زیادہ انسان کو برائیوں سے بچا لیتا ہے، مفاسد سے انسان کو بچا لیتا ہے. یہ زبان ہے تو بہت چھوٹی سی ہے جی، یہ جرم صغیر ہے لیکن جرم کبیر ہے، چھوٹی سی ہے لیکن اس کے جو فسادات ہیں نا بعض اوقات بہت جو ہے نا بڑھ جاتے ہیں. زبان کو انسان اگر کنٹرول کر لے تو انسان کی بہت زیادہ جو مصیبتیں ہیں، آئلی نظام کی خرابی کی ایک وجہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ زبان درازی ہوا کرتی ہے. جواب دینا ہے، بات کے اوپر جو ہے نا وہ جواب شروع کر دیجیے، جس کی وجہ سے آئلی سسٹم خراب ہو جاتا ہے، فیملی لائف جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے. 4 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں آج کی اس واک ود ہدایت میں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے کنسنٹریشن کے ساتھ، فوکس کر کے نماز پڑھنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہے، ٹو مچ نہیں کھانا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے گھروں میں اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے درمیان ہوں تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تعلیمات ہمیں نصیب فرمائے اور ہماری عاقبت پر خیر فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.